میں نہتے فلسطینیوں کو شہید کرنے والے اسرائیل کو امریکہ نے بھی خبردار کر دیا ہے۔ امریکی صدر کا کہنا ہے کہ غزہ پر زمینی حملہ اور قبضہ اسرائیل کی سب سے بڑی غلطی ہوگی۔ بائیڈن انتظامیہ کو اسرائیل کے خلاف دوسرا محاذ کھلنے کا خوف ستانے لگا۔ وائٹ ہاؤس کے مشیر جیک سلوان نے خدشات ظاہر کر دیے۔ غزہ میں صورتحال اس وقت سنگین ہوتی جا رہی ہے۔ اسرائیلی حملوں میں شہادتوں کی تعداد 2200 سے بھی تجاوز کر چکی ہے۔ 8000 سے زائد زخمی ہیں۔ اسرائیل کسی بدمست ہاتھی کی طرح غزہ پر حملہ آور ہے۔ سکولز، اسپتال، مساجد اور یہاں تک کہ اقوام متحدہ کے شیلٹرز کو بھی نشانہ بنایا جا رہا ہے۔ نمسکار دوستو، جے ہند۔ تو دوستو، اس سمے اسرائیل اور حماس کے آتنکوادیوں کے بیچ میں 10 دنوں سے بھیڑ جنگ جاری ہے اور اس سمے 1300 سے بھی زیادہ کی سنکھیا میں اسرائیلی ناگرک حماس کے اس آتنکوادی حملے کے اندر مارے جا چکے ہیں۔ وہیں پر اسرائیل کی طرف سے کری گئی جوابی کارروائی کے اندر 2600 فلسطینی ناگرک سمیت حماس کے آتنکوادی مارے گئے ہیں۔ ایسے میں اسرائیل غزہ کے اندر اپنی ملٹری کے مادھیم سے جو اسپیشل آپریشن ہے وہ چلانے والا ہے، جس کو لے کر پاکستانی میڈیا اسرائیل پر بوکھلا رہی ہے اور اسرائیل سے یہ دھمکی دی جا رہی ہے پاکستانی میڈیا کی طرف سے کہ یدی اسرائیلی فورسز غزہ کے اندر گھستی ہیں تو غزہ میں جو حماس کے آتنکوادی ہیں وہ اسرائیلی سینکوں کو سرنگوں کے اندر دفن کر دیں گے۔ میں نہتے فلسطینیوں کو شہید کرنے والے اسرائیل کو امریکہ نے بھی خبردار کر دیا ہے۔ امریکی صدر کا کہنا ہے کہ غزہ پر زمینی حملہ اور قبضہ اسرائیل کی سب سے بڑی غلطی ہوگی۔ بائیڈن انتظامیہ کو اسرائیل کے خلاف دوسرا محاذ کھلنے کا خوف ستانے لگا۔ وائٹ ہاؤس کے مشیر جیک سلوان نے خدشات ظاہر کر دیے۔ پریس بریفنگ میں جیک سلوان کا کہنا ہے کہ حماس اسرائیلی جنگ پھیلنے کا خدشہ ہے۔ شمال میں ایک اور محاذ کھل سکتا ہے۔ جنگ میں ایران کی شمولیت کا بھی خطرہ ہے۔ افواج نے غزہ کے اندر زمینی کارروائیوں کے لیے بھی تیاریاں شروع کر رکھی ہیں، لیکن یہ اسرائیل کے لیے بالکل بھی آسان نہیں ہوگا۔ زیر زمین جنگوں کی ماہر اور اسرائیل کی رخمین یونیورسٹی کے استاد ڈاکٹر ڈیفنی براک نے اسرائیل کو خبردار کرتے ہوئے کہا ہے کہ غزہ کے نیچے حماس نے سرنگوں کا جال بچھا رکھا ہے۔ یہ جال اس سبقت کو بھی ختم کر دے گا جو ٹیکنالوجی اور انٹیلیجنس کے لحاظ سے اسرائیلی فوج کو حاصل ہے۔ حماس کے پاس پورے نیٹ ورک کو ٹریپ کرنے کے لیے کافی وقت ہے۔ وہ فوجیوں کو سرنگوں میں داخل ہونے دے سکتے ہیں اور آخر میں پوری سرنگ کو ہی اڑا سکتے ہیں، جس کے بعد زخمی فوجیوں کو بچانا بھی عملی طور پر ناممکن ہو جائے گا اور اس سے قید اسرائیلیوں کی جانوں کا بھی نقصان اٹھانا پڑ سکتا ہے۔ انہوں نے یہ بھی کہا ہے کہ حماس کے جنگجو سرنگوں کا استعمال کرتے ہوئے کسی بھی جگہ اچانک حملہ کر کے فوجیوں کو اغوا کر سکتے ہیں۔ بی بی سی کے رپورٹ کے مطابق حماس کا دعویٰ ہے کہ زیر زمین سرنگیں 500 کلومیٹر طویل ہیں، جبکہ لندن کا جو انڈر گراؤنڈ میٹرو جس کا شمار دنیا کے بڑے زیر زمین نیٹ ورک میں ہوتا ہے وہ بھی صرف 400 کلومیٹر طویل ہے اور اس کا بھی بہت بڑا حصہ زمین سے اوپر ہے۔ یعنی یہ کہا جا سکتا ہے کہ غزہ کی زمین اسرائیلی افواج کا قبرستان ثابت ہو سکتی ہے۔ میں صورتحال اس وقت سنگین ہوتی جا رہی ہے۔ اسرائیلی حملوں میں شہادتوں کی تعداد 2200 سے بھی تجاوز کر چکی ہے۔ 8000 سے زائد زخمی ہیں۔ اسرائیل کسی بدمست ہاتھی کی طرح غزہ پر حملہ آور ہے۔ سکولز، اسپتال، مساجد اور یہاں تک کہ اقوام متحدہ کے شیلٹرز کو بھی نشانہ بنایا جا رہا ہے۔ حملوں کے نتیجے میں 15 اسپتال، 23 ایمبولینسز ان کو نقصان پہنچا ہے۔ جنگ زدہ علاقے میں زخمیوں کا علاج کرنے والے میڈیکل عملے کے 28 افراد جان سے جا چکے ہیں۔ شفاق افواج نے ریڈ کریسنٹ کے عملے کو القدس اسپتال خالی کرنے کے لیے حتمی مہلت دے دی ہے، لیکن سلام ہے ریڈ کریسنٹ کے عملے کو جس نے زخمیوں کا علاج بند کرنے اور اسپتال کو خالی کرنے سے صاف انکار کر دیا ہے۔ قابض افواج نے مغربی کنارے میں بھی غیر اعلانیہ جنگ کا آغاز کر دیا ہے اور اب تک وہاں 400 کے قریب فلسطینیوں کو گرفتار کیا جا چکا ہے۔ اسرائیلی وارننگ کے بعد شمالی غزہ خالی کرنے والوں کو بھی نہیں بخشا جا رہا۔ فضائی حملے میں ایک قافلے کو نشانہ بنایا گیا جس کے نتیجے میں معصوم بچوں اور خواتین سمیت 12 فلسطینی شہید ہوئے ہیں۔ سعودی عرب نے اس معاملے پر اسلامی تعاون تنظیم کا ہنگامی اجلاس بھی طلب کر لیا ہے۔ اس سے پہلے سعودی وزیر خارجہ نے امریکی ہم منصب سے ملاقات کی ہے اور اسرائیل سے فوری طور پر کارروائیاں بند کرنے کا مطالبہ کیا ہے۔ اس ملاقات سے پہلے AFP نے دعویٰ کیا ہے کہ سعودیہ نے اسرائیل سے تعلقات کی بحالی کے لیے جاری بات چیت بھی بند کر دی ہے اور اس حوالے سے امریکہ کو بھی آگاہ کر دیا گیا ہے۔ ادھر چین کے اعلیٰ سفارتکار وانگ جی نے امریکی وزیر خارجہ انٹونی بلنکن سے رابطہ کیا ہے اور مسئلہ فلسطین کے 2 ریاستی حل کے لیے جلد از جلد بین الاقوامی امن اجلاس بلانے کا کہا ہے۔ اس سنگین صورتحال کے بعد اسرائیل کے اندر سے بھی قابض حکومت کی پالیسیز پر انگلیاں اٹھ رہی ہیں۔ اسرائیلی رکن پارلیمنٹ اوفر کاسف نے اپنی حکومت کو ہی ان حملوں کا ذمہ دار قرار دیا ہے۔ ان کا کہنا ہے کہ فلسطینیوں کی نسل کشی کی وجہ سے ایسے خوفناک حملے ہوئے ہیں۔
قابض افواج نے غزہ کے اندر زمینی کارروائیوں کے لیے بھی تیاریاں شروع کر رکھی ہیں، لیکن یہ اسرائیل کے لیے بالکل بھی آسان نہیں ہوگا۔ ایران کی طرف سے اہم ترین بیان سامنے آیا ہے۔ فلسطین میں صورتحال بگڑی تو ایران خاموش تماشائی نہیں رہے گا۔ غزہ جنگ کا دائرہ وسیع ہوا تو امریکہ کو بھاری نقصان اٹھانا پڑے گا۔ ایرانی وزیر خارجہ نے اسرائیل اور امریکہ دونوں کو خبردار کر دیا۔ دوحہ میں ایرانی وزیر خارجہ کی قطر کے امیر تمیم بن حمد الثانی سے بھی ملاقات ہوئی۔ کہا اسرائیل نے غزہ پر زمینی حملہ کیا تو کوئی صورتحال قابو کرنے کی ضمانت نہیں دے سکے گا۔ ایرانی وزیر خارجہ نے حماس کے سیاسی سربراہ اسماعیل ہنیہ سے بھی ملاقات کی۔